ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں۔ اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں عزت مل جائے گی۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ سست ہیں، سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے تیز۔ یہ شاندار ماضی تھا ہمارا۔ آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو، دوڑوانا تو دور کی بات ہے، اور نیک ہوگا۔ اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے، بہت نیک ہے۔ اٹھاؤ تو 6 مرید، وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے، اس طرح سے اٹھ، یہ بدعتی پیروں کی بات ہے، کیونکہ کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا، وہ الگ چیز ہے۔ بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا؟ بولو۔ کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں، نیک ہیں ماشاءاللہ، سوتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے، داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے، کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا، تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو، وہ تو رکھو۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا، ہم چونکہ الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دو، تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا، اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا۔ تو اب یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں سینما گھر میں داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے، وہ داڑھی نہ کاٹو، فلم دیکھنا چھوڑو بھائی۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے، ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا ایک چیز تھی، آپ نے وہ اڈا ہی اڑا دیا۔ ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے۔ کیوں مارا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں، میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی، اماں تم دنیا سے چلی جاؤ، بہت حقوق ہیں میرے، میں خام خواہ میں گناہ گار ہوں گا۔ تو لوگ کہیں گے کم وقت وہ حقوق ادا نہ کرتا کم گناہ تھا، تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو، شرم نہیں آتی، تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں، اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنی سستی، کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں، آپ دماغ استعمال نہیں کرتا۔ اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے، نہ دماغ استعمال کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں، نہ ہلتے جلتے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے۔ وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، 2 سست پڑے ہوئے تھے، یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا، ایک سست نے کہا یار ادھر آنا ذرا۔ وہ گھڑ سوار اتر کے آیا، پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو، لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے۔ کیا کام ہے یار؟ یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے، اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے۔ اس کو بہت غصہ آیا، کم بخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے، یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو؟ کہہ رہا نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں۔ دوسرے سے پوچھا کیوں، تجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا میں اس کا کام نہیں کروں گا، کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا، میں اس کو بول رہا تھا ہٹا، یہ ہٹا نہیں رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتاؤ یہ والا جو سست یہ پیسے کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم سنا رہا ہوں، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ طفیلی بن کے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں، اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہے ان کی، اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے، ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ. یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا، تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑے رہو آرام سے. تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے، اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ. جب انسان شادی کے سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے نا اسٹیبل ہو جاؤں میں، تو اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کی ہے، کہتے ہیں نا کردہ کی ہے، کیا کرتا ہے بھائی تو. اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہی تو اس کی خوبی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے، اور غریب لوگ چونکہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں، ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی ہے، کچھ بھی نہیں کرتا یہ. تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو، غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں، بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں.